ٹانگوں پر تلوار ماری اور وہ نیچے گر گئی. وہ جو علم جنگ کا اٹھایا ہوا تھا وہ زمین پر گرا. تو پوچھا کہ عائشہ جب ہماری رات صلح ہو گئی تھی تو جنگ کیوں شروع کی تو نے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں شروع کی, میرے خیمے پر تیرے بندوں نے حملہ کیا. حضرت علی نے کہا میرے خیمے پر تمہارے بندوں نے حملہ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی کہ کن لوگوں نے یہ جنگ چھڑی ہے. جان لیجئے مسلمانوں کا مقابلہ کبھی بھی سامنے والے کفر نہیں کر سکے. عبداللہ بن سبا جیسے لوگ, حسن سبا جیسے لوگ, عبداللہ بن ابی جیسے لوگ آئے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو اندر سے جنگوں کے اندر دکھایا. خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان, یہ بھی حدیث نوٹ کیجئے گا, جیسے پہلی حدیث کہ حق پر عثمان, فتنوں کے دور کے اندر سب سے حق پر حضرت عثمان غنی, اللہ کے رسول کی حدیث. دوسری حدیث آپ نے فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک چادر, ایک خلت عطا کرے گا اور منافقین تجھ سے وہ خلت کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. اللہ تمہیں وہ خلعت, وہ تاج, وہ چادر, وہ جبہ جو عطا کرے گا اس کو کبھی مت اتارنا. اور وہ خلعت, وہ چادر خلافت کی چادر تھی جو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان کو عطا کی. اور یہی وجہ لوگ ہمیں کہتے ہیں, سنو ایک اور بات, لوگ ہمیں کہتے ہیں, اور اس نے بھی یہ بات کہی, جن کے دماغوں کے اندر, سینوں کے اندر گند ہے, صحابہ کا بغض ہے, یہ صحابہ اکرام اور صحابہ کی اولادیں حضرت عثمان کے خون میں شامل تھی. نعوذ باللہ, صحابہ اکرام یا ان کی اولادیں حضرت عثمان کے خون میں شامل تھی. سن لیجئے ایک بات, کچھ لوگ کہتے ہیں جی انا مدینہ پریا صحابہ دا ایک صحابی 10 کے اوپر بھاری, پھر بھی بھرے مجمع کے اندر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, بچایا کیوں نہیں گیا؟ اس کے پیچھے بھی جان لیجئے ایک وجہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, حضرت بارہا دفعہ صحابہ اکرام, حضرت علی خود بارہا دفعہ حضرت عثمان کے امیر کی اطاعت فرض ہے. سانو تو پتہ ہی نہیں نا امیر کنوں کہندے, نہ ہم اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں, اسی تو پیڑ چال ہاں, ساڈا تو نہ کوئی امیر, نہ اس کی اطاعت, نہ حکم. یہاں اللہ کے رسول کا حکم پامال کیا جاتا ہے تو امیر کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے. امیر کے حکم کی اور خلیفہ وقت کے حکم کی اہمیت کیا ہوتی ہے, یہاں سے نوٹ کیجئے. خلیفہ وقت کی جان خطرے میں ہے اور حضرت عثمان کے پاس حضرت علی آئے, کہتے امیر المومنین ہمیں اجازت دیں, ہم ان کو مدینے سے بھگا کر باہر نکال دیں گے, ان کو قتل کر دیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مجھے کہ میرے شہر کے اندر